السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمان بچوں کی اچھی پرورش کے لیے چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ سب سے فرسٹ کہ آپ کے بچے اگر 10 میں 5 لے کر آئیں یا 10 میں 10 لے کر آئیں، آپ کو ان کو حوصلہ افزائی کرنا ہے، کیونکہ حوصلے کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے۔ اگر کسی کی ہمت کو پست کر دیا جائے تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے اگر بچے میں اگر حوصلہ دیجیے گا تو آگے بڑھنے کی اس کی کوشش جاری رہے گی، اور اگر یہیں سے اگر اس کو پست ڈال دیا جائے اور ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو احساس کمتری کا شکار بنا دیا جائے تو یہ بہت محرومیت کا شکار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے چاہے 10 میں 10 لے کر آئے، چاہے 10 میں 5 لے کر آئے، اس کا حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہر انسان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسری بات، آپ کے بچے جس طرح آپ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کی بھی عزت کریں۔ بچوں کے لیے ہمیشہ میٹھا مزاج رکھیں، میٹھا الفاظ رکھیں۔ جس طرح ہمیں یاد ہے آج بھی کہ ہمارے اساتذہ ہمارے اوپر بہت اگنورنس کرتے تھے، بہت زیادہ نظر اندازی سے کام لیتے تھے، اور ایک اساتذہ کی یہی پہچان ہونی چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو نظر انداز بھی کریں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ میں میٹھے الفاظ کا استعمال کریں، ان کو ہمت دیں، ان کو عزت دیں۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، جب آپ کے بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں اور جب آپ اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ لیں تو سب سے پہلے اس کے رائے کو ضرور لیں، کیونکہ ہر کسی کا چوائس ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اپنا چوائس کبھی بھی اپنے بچوں پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بچوں کی چوائس اور ہر کسی کا سوچ الگ الگ ہوتا ہے، چاہے آپ کے ہی بچے کیوں نہ ہو، ہر کسی کا چوائس الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنا فیصلہ اس پہ نافذ کرنے کے لیے کبھی بھی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بس اپنا روب دبا دینا، روب چلا دینا، تو یہ اس کا استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کا چوائس بھی ضرور لیں، اس میں رائے لیں، اور فیصلہ لیتے وقت ہمیشہ تقوی کا اختیار رکھیں، کیونکہ جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ فیصلہ لینے میں ضرور غلطی کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ تو اپنے بچے، جب آپ کے بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس کے فیصلے میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور چوتھی بات، اپنے بچوں کو سوال کرنے میں آزادی دیں۔ جب بھی آپ سے اگر کوئی وہ سوال کرے تو اس کو جواب دیں، چاہے وہ 10 دفعہ ایک ہی سوال کو کیوں نہ پوچھے۔ اور سوال سے آزادی ہی سے تو انسان جب کوشچن لگاتا ہے کوئی چیز میں، تبھی تو وہ اس کا مائنڈ کھلتا ہے، اس کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور سب سے اہم بات کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں، موازنہ کسی سے نہ کریں۔ میں ہمیشہ اس سے بہت ڈرتا ہوں، قسم خدا کی یہ جان مار دینے والی چیز ہے۔ انسان اس میں مر جائے گا۔ کسی چیز میں، پڑھائی میں، ٹاپر میں، کسی چیز میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ کمپیریزن کرنا چاہیے پڑھائی میں، لیکن میرا اس میں بھی خیال نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ کوئی ٹاپر ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بچے بھی ٹاپر ہوں۔ تحمل مزاجی سے کام لیں۔ کسی کو آپ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس کا بیٹا کیا کر گیا اور تم کیا کر رہے ہو، نکمے بن گئے ہو، ناکارہ بن گئے ہو۔ یہ ایسے الفاظ اس کو ذہن مریض بنا دے گا، نفسیاتی مریض بنا دے گا۔ آپ کے بچے بالکل دم کہتے ہیں نا کہ انسان مر جائے گی انسانیت کے اندر سے اگر کمپیریزن ہرگز نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، کسی چیز میں نہ کریں۔ یاد رکھیں اس بات کو، سب سے اہم بات ہے میرے نظر میں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت زیادہ۔ نیور کمپیریزن، کسی چیز میں نہیں، پڑھائی لکھائی کسی چیز میں نہیں، نہ اسکول، نہ کالج، نہ آس پاس کے لوگ، پڑوس اڑوس، کسی چیز میں نہیں، ہرگز نہیں۔ مختلف ہیں ہر انسان، ہاں دیکھ کے سیکھنا الگ کی چیز ہے، کوشش کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس سے موازنہ کرنا یہ جان مار دینے والی چیز ہے۔ اس میں تو میں بالکل میں کبھی بھی نہیں کروں گا، کسی چیز میں نہیں کہوں گا۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ عمل میں بھی نہیں، کیونکہ عمل میں بھی انسان کوئی بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے۔ کسی سے کمپیریزن نہیں، کسی چیز میں نہیں۔ ہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو سیرت سکھائیں، سنت سکھائیں تاکہ اس میں آگے بڑھے، اچھی باتیں بتائیں تاکہ وہ سیکھے، لیکن کبھی بھی کسی سے موازنہ نہ کریں، کبھی بھی کسی سے کمپیریزن نہ کریں۔ یہ انسان کو جان مار دینے والی چیز ہے۔ تو یہ بہت اہم باتیں تھیں۔ پھر جو اگلی بات ہے یہ ہے کہ اپنے بچوں سے وہ وعدے نہ کریں جو آپ پورے نہ کر سکتے ہیں۔ ایسے وعدے نہ کریں جو آپ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ وعدہ کریں جو آپ سے پورا ہو سکتا ہے، جو آپ اس کو نبھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں سے وعدہ کر لیں گے، بڑے وعدے تو کر دیں گے اور پورے نہ کر سکیں گے، تو اس میں پھر اس کو احساس کمتری اور پھر ایک
الگ سوچ پیدا ہوگا، جو اس کو کہے گا کہ میرا باپ بھی میرے وعدہ خلافی کر دیتا ہے، یہ میرے والدین بھی وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، تو یہ یہیں سے سیکھے گا وہ۔ اور وعدہ کو پورا کیجیے گا۔ سب سے فرسٹ اسلام میں وعدہ نہیں کرنے کو کہا جاتا ہے کہ وعدہ ہرگز نہ کریں، کسی چیز کے لیے نہ کریں، تو وعدہ سے بچیں۔ اپنے بچوں کے بڑے بڑے جو سپنے دکھا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کیا جاتا، تو یہ بہت بڑا ایک زہر کے جیسا اس کو دماغ میں گھل جاتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اگلی بات کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ قرآن اور نماز پڑھیں، آپ اچھے ایکٹیویٹیز کریں۔ آپ جتنا اچھا عمل کریں گے آپ کے بچے وہی دیکھ کر سیکھیں گے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات نکل گیا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اگر قرآن میں آپ کے بچے غلطی کر دیں تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام نہ لیں، بلکہ ایک میٹھے انداز کے ساتھ اس کو ہر چیز بتائیں تاکہ وہ سیکھے۔ آپ جتنے اچھے ایکٹیویٹیز کریں گے وہی دیکھ کر وہ آپ کے بچے سیکھیں گے۔ تو قرآن و نماز مسجد میں لے جائیں اپنے بچوں کو۔ مسجد میں اگر کوئی بچے آ جائیں تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کام نہ لیں، کیونکہ ہمیں بچپن یاد ہے اپنا کہ ہم مسجد میں جاتے تھے تو بہت زیادہ شور مچا دیتے تھے، تو ہمیں بہت ڈانٹ دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایسا کام نہ کریں، کیونکہ اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوچ بدل رہا ہے الحمدللہ، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اگلی بات کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، حکمت و دانائی کی بات سکھائیں، حالات حاضرہ سکھائیں، وقت سکھائیں کہ دیکھیں بچے یہ زندگی ہے، اس میں ہار اور جیت دونوں ملے گا، لیکن اپنے رب پر، اپنے اللہ پر کبھی بھی بھروسہ نہ چھوڑی، کبھی بھی اپنے رب پر توکل نہ چھوڑی بچے۔ یہ ساری چیزیں سکھائیں تاکہ آپ کے بچے ہمیشہ حوصلہ افزائی، ہمت رہے، ان کے اندر موٹیویشن رہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اگلی بات، پھر اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو اپنے بچوں سے فوری طور پہ معافی مانگ لیں۔ آج کل یہ بہت زیادہ کہ والدین سے اگر کچھ غلطی ہو جاتا ہے تو اپنی بڑائی، ہم بڑے ہیں تو ہم کیسے معافی مانگیں گے، یہ سوچ کر معافی نہیں مانگتے، تو اس میں پھر اس بچوں اور باپ کے درمیان دوری پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بچوں اور والدین کے درمیان دوری پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے بھی یہی عادت سیکھیں گے، اور اگر کبھی بھی ان سے گناہ ہو جائے گا تو گناہوں کو سمجھیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، ان کے اندر یہ چیز کوالٹی پیدا ہوگی۔ تو آپ جتنا پہل کریں گے وہ آپ کے بچے بھی پہل کریں گے، تو اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ چاہے آپ اپنے بچوں کو گناہ کا ذریعہ بنائیں گے، چاہے صدقہ جاریہ بنائیں گے، یہی دو چیز بنائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں معافی مانگنا سکھائیں، اپنے رب سے بھی معافی مانگے گا وہ، جب غلطیوں کا معافی مانگے گا تو اور بھی چیزوں میں معافی مانگے گا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اگلی بات کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں، اور اپنے دل کی بات شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو کانفیڈنس دیں تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ دل کی بات کہہ سکیں۔ اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں دنیا اور حالات کے بارے میں، یا اپنے بارے میں، یا لوگوں کے بارے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کو پھر آپ صحیح راہ بتانے میں آپ کو مدد ملے گی، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ پھر ایک اور یہ بھی بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں، یعنی جب آپ محبت کرتے ہیں، جب آپ کو اپنے بچوں پہ محبت آتا ہے تو اس کو محبت کا اظہار کریں، اس کو گلے لگائیں۔ اس سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کیا دیکھے گا، اس کو الہام ہوگا یا کیا برا لگے گا، کچھ نہ دیکھیں۔ آج یہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو پیار بھی آ رہا ہے لیکن بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کر دیتے، پیار آ رہا ہے لیکن ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، تو یہ اچھا چیز نہیں ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ بچوں پہ پیار آ رہا ہے لیکن اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو اور برا بول دیتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جب آپ کو پیار آ رہا ہے تو اس سے پیار کریں، زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، پیار آتا ہے تو پیار کریں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کیسا ری ایکشن کرے گا، اس کو کیسا لگے گا۔ اللہ سے یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، ہمیشہ مانگتے رہا کرو اللہ سے دعا، اس سے آپ کو بری نظر سے بچے گی۔ سورہ اخلاص پڑھو، پھر سورہ فلق، سورۃ الناس، یہ سارے ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، آپ کو کسی کی نظر نہ لگے گی، تو یہ سارے چیزوں کو، یہ بات کا خیال رکھیں۔ پھر اگلی بات کہ آپ کے بچے اگر کوئی نیکی کریں، کوئی اچھا کام کریں تو اس کو حوصلہ دیں، اس کو ہمت دیں، اس کو تھپکی دیں کہ بیٹا شاباش، اچھا کام کیا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ اپنے بچوں کو اتنا نہ ڈرا دیں کہ وہ بالکل ڈر جائیں، جس طرح کہ آپ سے پھر اگر وہ کوئی سچ بات بتا ہی نہ سکیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یعنی ڈر کی وجہ سے،
دیکھیں ڈانٹ ڈپٹ کے بھی اور غصے کی بھی ایک آداب ہوتے ہیں. ہر کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھیں اور اس کے اوپر آپ کا ایکسپلین بھی، تھوڑا ریئیکٹ بھی آرام سے ایک آداب کے ساتھ کرنا چاہیے. اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، غصے کے بھی آداب ہوتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو اس کو بھی سمجھیں، اس بارے میں بھی سمجھیں کہ غصہ میں یا پھر ڈانٹ ڈپٹ میں اس حد تک نہ ڈرا دیں کہ وہ آپ سے ڈر جائیں اور بالکل جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یعنی آپ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. اور جب بھی رات میں آپ سونے لگیں تو آپ اپنے بچوں کو نبی کی کہانی اور صحابہ کا کہانی، یعنی اچھے کہانی سکھائیں، حوصلہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت سکھائیں. راتوں میں جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ سوئیں یا پھر ان کو بتائیں کسی موقع پہ تو اچھی باتیں بتا دیں. سونے کے وقت یہ زیادہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ نانی اور دادی ہمیں کہانیاں سنائی کرتی تھی، تو یہ بات کہانی میں بھی اپنے نبی کا قصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی صفات، یہ سارے چیزیں بیان کیا کریں. اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صلہ رحمی کے معنی اگر صحیح سے میں نے جو اپنے حدیث سے جو میں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. صلہ رحمی یہ ہے. تو جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جتنا ہو سکے رحم کے ساتھ پیش آئیں جتنا ہو سکے، اور اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں تاکہ وہ آپ کے لیے اور وہ آپ کے لیے، آپ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں. تو پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.